نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد حضرات محترم، آپ سب کو علم ہے اللہ کی توفیق سے کتاب الاذان اذان کا سبق جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، روز مختصر وقت میں ایک حدیث اور اس کا مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ روز ایک نئی بات سیکھنے کو، سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو ملتی۔ تو آج کا جو سبق ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ یہ ہم نے اپنے لیے کبھی کوئی بات کر کے، کبھی کوئی بات کر کے، کبھی کس راستے پر چل کے، کبھی کس راستے پر چل کے دین کو اپنے پر بہت ہی مشکل بنا دیا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم جس چیز کے بارے میں جاننا چاہیں، کسی کام کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں اس کا بالکل آسانی سے جواب مل جاتا ہے، اور اتنا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اتنا آسان طریقہ ہمارے کاروبار میں نہیں ہوتا جتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بتا دیتے ہیں۔ آپ بے شک قرآن کھول کے دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جس طرح کے پہلے جو دور تھا، سب سے پہلے تو وہ یہ تھا کہ وہاں پہ راستے میں آنے جانے کا بہت مسئلہ تھا، کیونکہ کچی زمین تھی، جب بارش ہوتی تھی کیچڑ، برا حال، ایسا برا حال ہوتا تھا کہ کوئی پیدل آدمی آرام سکون سے صحیح طرح گزر نہیں سکتا۔ تو اس کے علاوہ جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا تھا تو آپ خود ہی حساب لگا لیں، جو آج کی ٹھنڈ ہے ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن جو پہلے تھی کیونکہ صاف علاقہ، بالکل کسی قسم کی آلودگی نہیں، اور ٹھنڈ زیادہ ہوتی تھی، تو تب کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی بھی حدیث ہے اور متفق علیہ بخاری مسلم دونوں کی احادیث میں سب یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بہت زیادہ بارش ہوتی اور سردی کا، شدید سردی کا موسم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے کہ اذان دو، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ صلو فی الرحال، یعنی کہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھو۔ لیکن اگر ہم اب اس کا فائدہ اٹھائیں، مثال کے طور پہ اگر ہم اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب کوئی اذان اس طرح دے، تو اگر دیکھا جائے میں یہ کہوں گا بہت ہی دکھ کی بات ہے، اگر یہ اس طرح کی اذان دے دی جائے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، اس طرح کی اذان دے دی جائے، ہم گھر میں رہنا پسند کریں گے، لیکن جب گھر میں کوئی کام پڑ جائے گا اپنی گاڑیاں موٹر سائیکل لے کے باہر کام کے لیے نکل جائیں گے، لیکن مسجد کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ بھائی اذان ہوئی ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، مسجد کے لیے بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے، لیکن جب ہمیں کوئی کام پڑ جائے، کسی دکان میں کوئی راشن لینے جانا پڑ جائے، ہم اپنی گاڑیاں نکال لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بارش ہو رہی ہے، ہم نے گاڑی میں بیٹھے ہیں، کون سا ہمارے پر ایک قطرہ بھی نہیں گرنا، گاڑی میں ہیٹر بھی چل جانا ہے، کوئی کسی قسم کی ٹھنڈ نہیں لگنی، لیکن مسجد میں آتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ لازمی پڑے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور ہاں ہمارے اب کے روڈ بھی بالکل صاف ستھرے ہیں، ادھر بارش ہوتی ہے پانی صاف ستھرا نکل جاتا ہے، بارش ہو رہی ہے پانی نالیوں میں جاتا جا رہا ہے، روڈ بھی صاف ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ تو اگر جو میں نے بھی کہا کہ اگر اذان دے دی جائے اس طرح کی تو کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں آئے، جو آتے ہیں
وہی اللہ ماشاءاللہ وہ کہیں گے کہ یار چلو کوئی نہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں، کوئی 2-4 نمازی ہوں گے نماز پڑھ لیں، لیکن جن کی نیت نہیں ہے نماز پڑھنے کی نہیں ہے وہ بے شک جو مرضی کر لو وہ نماز پڑھنے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں باہر روڈ پہ کتنے لوگ گزرتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے آتا ہے کوئی بھی نہیں آتا۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یار ٹھنڈ بہت ہے، باہر کس طرح نکلیں، سردی لگ جائے گی، بچے بیمار ہو جائیں گے، ہمیں ہوا لگ جائے گی، لیکن اپنے کاموں کے لیے رات کو 12 بجے جب کوئی بندہ نہیں ہوتا تب ہم نکلیں اپنے کام کے لیے، کیونکہ رات کو 12 بجے کے بعد جب گاڑیوں کا تپش کم ہو جاتی ہے، گاڑیوں کا آنا جانا آمد و رفت کم ہو جاتا ہے، تب سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صبح فجر کے ٹائم سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، ہم صبح فجر کے ٹائم نکل جائیں گے، تب ہمیں سردی کا کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا۔ تو یہ صرف اور صرف بات کیا ہے، اکثر میں کہتا ہوں یہ صرف ڈیپینڈ آن نیت، ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو ہم صبح فجر کی نماز بھی پڑھنے آئیں گے۔ جو میں نے کافی دیر پہلے جو میں نے حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سردیوں کا موسم ہے صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اس کے وضو کر کے مسجد میں آنے تک جو جتنے وہ قدم اٹھا کے مسجد تک آئے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ دوہرا اجر کس لیے؟ نمبر 1 اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور دوسرا وہ اپنے گھر سے پیدل چل کے مسجد میں آ رہا ہے، اس کو اس کا اجر بھی مل رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہماری سوچ، ہماری نیت اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہماری نیت نماز پڑھنے کی ہے تو جیسا بھی حالات ہوں ہم نماز پڑھنے آئیں گے۔ اگر نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے تو روڈ بن رہا ہو، روڈ ہلکا سا بھی خراب ہو، ٹوئے ٹبے سمجھ کے ہم گھر میں رہ جائیں گے، یار راستے میں ٹوئے بہت ہیں، سردیاں بہت ہیں، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔